अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इंसान की कामयाबी के बारे में जानेंगे कि आखिर एक इंसान कामयाब कब होता है। क्या लोहे के सिक्के और कागज़ के टुकड़े को कमा लेना कामयाबी है, या फिर दुनिया में इज़्ज़त या फिर अज़मत को इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी है। आखिर अल्लाह और रसूल की नज़र में कामयाब इंसान कब होता है, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ऐलान नबूवत से पहले का दौर जहन में आते ही एक ऐसे सियाह दौर का मंजर सामने आ जाता है जहां चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र, फिस्क ही फिस्क का बाजार गर्म था। कहीं शराब नौशी तो कहीं ज़िनाकारी, कहीं जुआ खेला जा रहा था तो कहीं लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। हर कोई बुत परस्ती में मुब्तला था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में ज़रूरत थी तो एक आफताब के तुलू होने की, जिसके नूर से सारा अंधेरा दूर हो जाए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सारी दुनिया रोशन होती चली गई। हज़रात मोहतरम, आज दौर ऐसा है कि हर कोई अपने आप को कामयाब समझता है। क्या बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना, मालो दौलत का अंबार लगा देना ये कामयाबी है, या दुनिया में लोगों की नज़रों में इज्जत कमा लेना या चार लोग आपको जानने लगे ये कामयाबी है? बहुत ज़्यादा आपकी पहचान हो गई ये कामयाबी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको औलाद दिया, अच्छी बीवी दी, अच्छे रिश्तेदार दिए, ये कामयाबी है? हज़रात मोहतरम, कामयाबी आखिर क्या है ये अब समझें आप। हज़रात मोहतरम, कामयाबी ये नहीं बल्कि कामयाबी ये है कि अल्लाह और रसूल की नज़र में आप कामयाब रहें, और और रसूल की नज़र में कामयाब होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, और वो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अगर तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करोगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपने ज़िंदगी के शबो रोज़ में इस तरह बसा लोगे कि तुम्हारा चलना नबी के जैसे हो, तुम्हारा उठना नबी के जैसे हो, तुम्हारा बैठना नबी के जैसे हो, तुम्हारा ज़िंदगी के हर काम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे जब हो जाएगा, तब तुम अल्लाह और रसूल की नज़र में कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे। और जब तक ये मामला हमारे साथ नहीं होगा हम कामयाब नहीं हैं। अगरचे हम कितने भी अमीर बन जाए, मालो दौलत के ढेर पे बैठ जाए, सोना चांदी के हम खलियान में बैठ जाएं, फिर भी हम कामयाब नहीं हैं अगर अल्लाह और रसूल ही हमसे राज़ी नहीं हैं। हज़रात मोहतरम, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया, जिसने कुफ्र के ईमान में एक ज़लज़ला पैदा कर दिया। और ये ज़ाहिर सी बात है कि जब ज़लज़ला आता है तो लोग उसकी चपेट में आते ही है, और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे लोग बातिल से हक की तरफ आने लगे। अरब अक़वाम में फैली हुई बदकारियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। फिर एक दिन वो भी आया कि न सिर्फ पूरी दुनिया में हक का बोलबाला हो गया, बल्कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इस्लामी हुकूमत भी कायम हो गई। हज़रात मोहतरम, गौर तलब बात यह है कि महज 21 साल की मुद्दत में बरसों से पहले
کفر و شرک کی دھجیاں آخر کیسے اڑ گئی، کن وجوہات کی وجہ سے اسلام آخر غالب ہوا، ذرا دھیان دے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے پھیلنے کی جو خاص وجہ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ اگر کوئی گالی دیتا، برا بھلا کہتا، تکلیفیں پہنچاتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، اور کچھ جواب دینے کے بجائے اس کے حق میں ہدایت کی دعا فرماتے تھے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کے قائل ہو کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق حسنہ اور اسی ادا کے قائل ہو کر ہی بڑے بڑوں نے اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسلام کی سچائی ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے اور کچھ شر پسندوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ناپاک کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بڑی سختی سے اسے روکا اور اسلام کے نظام کو مضبوط کیا۔ چنانچہ یہ عمل اور یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والوں میں کچھ خرابیاں بھی آنی شروع ہو گئی۔ مسلمان اپنے حقیقی مقصد کو بھولنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بد مذہبیت کے شعلوں سے اسلامی چہرے کو جھلسا کر رکھ دیا، جسے آج ہم اپنی نظروں سے بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اسلام کے اس زوال کے تعلق سے سوچا جائے کہ آخر اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کی تاریخ کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں امت کو مخاطب کر کے ایک عمدہ فارمولہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو ایسی عظیم اور اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دنیا و آخرت میں تم کامیاب رہو گے، اور وہ دو چیزیں قرآن اور اہل بیت ہے۔ حضرات محترم، انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت حسنہ کا مطالعہ کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے نبوی تعلیمات و ہدایت کے مطابق زندگی گزر بسر کی جائے، تبھی دنیاوی اور اخروی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ حضرات محترم، لیکن افسوس کہ دونوں میں سے کسی پر مسلمان کا عمل نہیں، یعنی نہ قرآن پر عمل کر رہا ہے، نہ ہی اہل بیت سے قریب ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان سے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ اس سے ایک اہم نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں ہم ایک طرف قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی ساتھ میں اخلاق رسول پر بھی عمل کرنے کی طرف پیش قدمی کریں، جو کہ مطلوب زندگی ہے۔ حضرات محترم، مختصر یہ کہ آج بھی انسان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو، بتائے ہوئے ان کے ارشادات کو اور ان کے تمام فرمان کو اپنانے کی کوشش کرے، تو یقیناً زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوتا نظر آئے۔ انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ عرب بدوؤں نے اپنی زندگی کے حسن میں اضافہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اپنے اجڑے ہوئے چمن کو بہار کو مرحبا کہا، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ان عربوں کی زندگی کن آفتوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے تھے، اور یوں جنگ کا سلسلہ سالہ سال تک دراز ہوتا رہتا، جو اہل عرب کو انسانیت کی فہرست سے نکال کر بہت دور پھینک چکے تھے، لیکن صرف ایک طریقہ مصطفیٰ کو اپنا کر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ دنیا کی مسیحائی کرتے نظر آئے۔ ایک بار پھر وقت کے نامساعد حالات کے سبب آج انسانیت درد و کرب میں پھنسی تڑپ رہی ہے، مگر اس تڑپ کو دور کرنے اور
اس کو اس سے نجات دینے کی فکر کرنے والا اسلام کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے انسان کی فلاح و کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت نبوی کا گہرا مطالعہ کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے تعلیمات نبوی اور ہدایات کے مطابق زندگی گزاری جائے، ساتھ ہی اپنے اعمال و کردار سے احبا و اقربا اور پڑوسیوں میں اس پر عمل کرنے کی تحریک چلائی جائے، تبھی دنیاوی اور اخروی کامیابیاں مل سکتی ہے، ورنہ کبھی نہیں مل سکتی۔ حضرات محترم، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ حضرات محترم، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جگہ جگہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، آج ہمارے سر قلم کرنے کو تیار کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا۔ حضور کی سنت تو یہ تھی کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، کتنا بھی گیا گزرا کوئی آدمی ہو، اگر تم اس سنت کو اپنا کر اس کے سامنے کھڑے رہو گے تو وہ تمہارے قدموں کو چومتا ہوا نظر آئے گا۔ آج نہیں تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ کوڑا پھینکتی تھی، جیسے ہی دیکھتی آپ پر کوڑا پھینک دیتی، آپ اس کو مارے نہیں، آپ اس کو ڈانٹے نہیں، آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کیے، آپ نے صحابہ کو بھیج کر ڈرایا دھمکایا نہیں، بلکہ آپ نے صرف صبر کیا اور اس کے لیے دعائیں کی۔ آخرکار جب ایک روز وہ بیمار پڑتی ہے، کوڑا نہیں پھینکا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال چال دریافت کرنے اس کے گھر گئے، اور گھر جا کر جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ محمد ہے میں روز جس پر کوڑا پھینکتی ہوں، آج وہ میرا حال چال جاننے آیا ہے، فوراً وہ عورت اسی وقت کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی۔ یہ ہے اسلام، اور ایسے ہی اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام کے اوپر آواز اٹھانے والوں، یہ تاریخیں بھری پڑی ہے، جا کے اسلامک ہسٹری کو پڑھو، وہ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے، سچائی دیکھو اس میں کہ آخر اسلام کیسے پھیلا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔